دیکھیں میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تقریر آپ کو پتہ ہے کہ جلوس کی تقریر مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب جو سفر طے کر کے آئے ہیں ان کی خطاب کا انداز آپ سب واقف ہیں، لہٰذا میری گزارش آپ سب سے ہے کہ یہ بیچ میں جو آنے جانے کا سلسلہ ہے اسے قطعاً تھوڑی دیر کے لیے اسے روکیں گے اور آپ جہاں ہیں وہیں بیٹھے رہیں، اور اب کوئی آئے جائے نہیں، اس بات کا خیال رکھیں۔ آئیے میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ کی خدمت میں نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ فیصل صاحب اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء، یہ جلوس، یہ عزا، یہ مجمع، یہ سیاہ کپڑے، یہ آنکھوں کے آنسو صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کا اعلان نہیں ہے، بلکہ یہ مجمع، یہ غم، یہ عشق، یہ محبت آج سے 1400 برس پہلے مولا حسین کی کامیابی کا اعلان بھی ہے۔ مولا حسین نے اپنی قربانی کے ذریعے حق کو باطل پر کامیابی دلوائی، مظلومی کو ظلم پر کامیابی دلوائی، خون کو شمشیر پر کامیابی دلوائی، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر کٹا کے، اپنا گھر لٹا کے صرف یزیدیت کو شکست نہیں دی ہے بلکہ ابلیسیت کو شکست دی ہے۔ میں نے یہی مضمون کل پتیلا غوثپور میں بھی، چونکہ مجمع کم تھا لہذا یہاں وضاحت کے ساتھ دامن وقت میں گنجائش کو دیکھتے ہوئے عرض کرنا ہے کہ یہ یزیدیت کی شکست نہیں ہے۔ امام حسین نے یزیدیت کو شکست نہیں دی بلکہ ابلیسیت کو شکست دی۔ یزید تو ابلیس کے نمائندے کا نام ہے، یزید ابلیس کے نمائندے کا نام ہے۔ امام حسین نے ابلیسیت کو شکست دی۔ آپ اس کی دلیل پوچھیں تو دلیل یہ ہے کہ اگر آپ مزاج ابلیس سمجھیں تو جب سے ابلیس کو ملعون قرار دیا گیا، اللہ نے اس کے گلے میں طوق لعنت ڈالا، تب سے ابلیس نے نظام الہی کے مقابلے میں ایک نظام قائم کیا، حکومت الہی کے مقابلے میں اپنی ایک حکومت قائم کی، اور اللہ کے بنائے ہوئے نمائندوں کے مقابلے میں اس نے اپنے نمائندے بنائے۔ جناب آدم کے مقابلے میں یہ قابیل کو لے کے آیا، نوح کے مقابلے میں کنان کو لے کے آیا، ابراہیم کے مقابلے میں نمرود کو لے کے آیا، جناب موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کو لے کے آیا، عیسیٰ کے مقابلے میں یہود کو لے کے آیا، شہر علم کے مقابلے میں ابو جہل کو لے کے آیا، غدیر کے مقابلے میں سقیفہ کو لے کے آیا، امام حسن کے مقابلے میں فقیر شام کو لے کے آیا۔ ہمارے یہاں اس نے نمائندوں کے مقابلے میں اپنے نمائندے بنائے، صرف نبیوں کے مقابلے میں، رسولوں کے مقابلے میں اپنے نمائندے نہیں بنائے، بلکہ ہر وہ شے جو اللہ نے حیات انسانی کے لیے مفید قرار دی اس کے مقابلے میں اس نے اشیاء بنائیں۔ رزق حلال کے مقابلے میں رزق حرام کو لے کے آ گیا، توحید کے مقابلے میں شرک کو لے کے آ گیا، معجزوں کے مقابلے میں جادوگروں کو لے کے آ گیا، اور ہمارے ہاں لہن داؤدی کے مقابلے میں موسیقی کو لے کے آ گیا۔ اس نے اپنا ایک نظام بنایا۔ اب اگر آپ غور کریں کہ ابلیس جو لے کے آیا، اگر شریعت سے پوچھے کہ شریعت کے نظر میں وہ کیا ہے، شریعت سے پوچھے شرک کیا ہے، رزق حرام کیا ہے، جادو کیا ہے، موسیقی کیا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ شرک حرام ہے، جادو حرام ہے، موسیقی حرام ہے، رزق حرام ہے۔ یعنی ابلیس حق کے مقابلے میں حرام کو لے کے آیا۔ ایک قانون ہے کہ حق کے مقابلے میں کبھی حلال نہیں آئے گا، کہا بنایا جو آئے گا وہ حرام آئے گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ نبی نے کیوں کہا تھا کہ اے علی تیرا کوئی دشمن حلال زادہ نہیں ہوگا۔ سنیے گا، دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے اتنا میں عرض کر رہا ہوں۔ ابلیس کا سسٹم کیا تھا، ابلیس کا بہکانے کا طریقہ کیا تھا؟ یہ جناب آدم کے مقابلے میں قابیل کو، نوح کے مقابلے میں کنان کو، ابراہیم کے مقابلے میں نمرود کو، موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کو، عیسیٰ کے مقابلے میں یہود کو، شہر علم کے مقابلے میں ابو جہل کو، غدیر کے مقابلے میں سقیفہ کو، امام حسن کے مقابلے میں
یہ فقیر شام کو لے کے آیا. آتے آتے منزل آ گئی امام حسین کی. یہ امام حسین کے مقابلے میں یزید کو لے کے آیا. مگر وہ ابلیس جسے اللہ نے قیامت تک کی مہلت دی تھی اس پر قیامت سے پہلے قیامت آ گئی. مولا حسین نے غور سنیے گا, قیامت سے پہلے قیامت آ گئی. اس لیے کہ مولا حسین نے ابلیسیت کو ایسی شکست دی کہ ایک جنگل کو جنت بنا دیا, ایک شہر کو جنت بنا دیا, ایک صحرا کو گلشن بنا دیا. امام حسین نے یزیدیت اور ابلیسیت کو شکست دینے کے لیے کربلا کو سپر بنایا. اب پڑھنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. وہ یزید جو نبیوں کے مقابلے میں اپنے نمائندے لا چکا تھا, آدم کے مقابلے میں قابیل کو, نوح کے مقابلے میں کنعان کو, موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کو, ابراہیم کے مقابلے میں نمرود کو, عیسیٰ کے مقابلے میں یہود کو, وہ آج تک کربلا کے مقابلے میں کوئی کربلا نہ لا پایا. سنیے گا, مولا حسین نے یا علی سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا, مٹی میں مل گئے ہیں راجے یزید کے, لہرا رہا ہے آج بھی بھائی توجہ سنیے گا. یہ جو کربلا ہے یہ صرف شکست یزیدیت کا نام نہیں ہے, شکست ابلیسیت کا نام ہے. مولا حسین نے کربلا بنائی. آپ جناب آدم کے مقابلے میں قابیل کا نام لے لیں گے, نوح کے مقابلے میں کنعان کا نام لے لیں گے, لیکن کربلا کے مقابلے میں کوئی نام نہیں آتا. حد یہ ہے کہ اسی زمین پر اللہ کا گھر کعبہ بھی ہے, اسی زمین پر کربلا بھی ہے. مولا حسین نے ایسی کربلا بنائی کہ اسی زمین پر خلیل کا بنایا ہوا کعبہ بھی ہے, اسی زمین پر حسین کی بنائی ہوئی کربلا بھی ہے. مگر سلام تعمیر حسین پر, سلام کربلا حسین پر. حسین ابن علی نے ایسی کربلا بنائی کہ جب 2020 میں کورونا نام کی بیماری آئی تو خلیل کے بنائے ہوئے کعبے میں سناٹا تھا. حسین کی بنائی بھائی حج کے موقع پر کعبے میں سناٹا ہو گیا تھا, مگر اربعین کے موقع پر کربلا میں سناٹا نہیں ہوا. بھائی کعبے کی عظمت پر لاکھوں سلام. ہمارے لیے لائق صد احترام ہے کعبہ, بیت اللہ ہے کعبہ, خلیل محنت خلیل ہے کعبہ, محنت ابراہیم ہے کعبہ. ارے اس سے زیادہ ہمارے لیے سبب عزت کیا ہوگا کہ علی کا مولد ہے کعبہ. لیکن کربلا کا مقابلہ کعبے سے بھی نہیں ہو سکتا. بھائی دنیا آنکھ کھول کے دیکھ لے, کربلا کا مقابلہ کعبے سے بھی نہیں ہو سکتا. بھوک لوگوں کو کعبے میں بھی لگتی ہے, کربلا میں بھی لگتی ہے, پیاس کعبے میں بھی لگتی ہے, کربلا میں بھی لگتی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ کعبے میں کھانا و پانی بیچا جاتا ہے, کربلا میں بانٹا جاتا ہے. سلامت رکھیں. وہاں بیچا جاتا ہے, یہاں بانٹا جاتا ہے. وہاں لوگ ہاتھ جوڑتے ہیں کھانا کھلا دو, یہاں ہاتھ جوڑتے کھانا کھا لو. قانون بدل جاتا ہے. تو عزیزان گرامی, امام حسین نے کربلا بنائی, اور پھر کربلا جنت ہے. کربلا ہے جنت. حدیثوں میں اس سے بھی کربلا کا جنت ہونا ثابت ہے. اور قرآن میں جنتیوں سے صرف جنت کا وعدہ نہیں کیا گیا ہے. قبلہ مولا قصر حسین صاحب بیٹھے فی روضات جنات, کہ جنت کے روضوں میں رکھا جائے گا. یہ روضہ کہتے ہیں باغ کو, لیکن ہر باغ روضہ نہیں ہے. کوثر نہر ہے, ہر نہر کوثر نہیں ہے. شجر طوبہ شجر ہے, ہر شجر طوبہ نہیں ہے. خانہ کعبہ گھر ہے, ہر گھر کعبہ نہیں ہے. توجہ ہمارے یہاں جنت کے روضوں کو کہتے ہیں باغ. باغ, جنت کے روضوں کو باغ کہتے ہیں. یہ روضہ حسین, یہ روضہ عباس. بھائی کربلا میں
معصومین و شہداء کی قبروں کو روضہ کہنا دلیل ہے کہ کربلا زمین کا نام نہیں ہے، زمین پر جنت کا نام ہے۔ اب امام حسین نے، سنیے گا بس 2 منزلیں، امام حسین نے کربلا کو جنت بنایا کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کا جنت ہونا ابلیس کے لیے شکست ہے۔ اس لیے شکست ہے کہ جب سے ابلیس کو آسمانوں سے نکالا گیا، ابلیس نے ایک تہیہ کیا کہ آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکلا، میں آسمان سے نکلا، میں اولاد آدم کو جنت نہ جانے دوں گا۔ ابلیس کا ارادہ ہے کہ مرنے کے بعد اولاد آدم جنت نہ جائے، آدمی جنت نہ جائے، آدمی جنت نہ جائے۔ ابلیس چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی جنت نہ جائے۔ مولا حسین نے ایسی شکست دی کہ کربلا کو جنت بنایا کہ تو چاہتا ہے کہ کوئی مرنے کے بعد جنت نہ جائے، لے میں اپنے چاہنے والوں کو زندگی ہے۔ بیٹھے رہیے، بیٹھے رہیے۔ آپ کو جناب سیدہ اجر دیں گی۔ یہ ان کی مجلس ہے جنہوں نے تیروں کی بارش پر سجدے کیے ہیں۔ میں چاہ رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا میں ایک واقعہ سناؤں کہ خون برسا مگر افسوس تھا برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ دیکھیں کیا ہی قدرت نے انتظام کیا کہ اس نوحے کے لیے میری تقریر میں یہ راستہ پیدا کیا۔ شہزادی آپ کو اجر دیں گی، شہدائے کربلا آپ کو انعام دیں گے۔ سنیے گا، ماں بہنیں چاہیں تو کنارے ہو جائیں، لیکن مردوں سے گزارش ہے کہ اپنی جگہ موجود رہیں۔ تو مولا حسین نے یزیدیت کو شکست دی، ابلیسیت کو شکست دی۔ ابلیس کو دشمنی تھی مٹی سے۔ جب اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو کہا انہیں مٹی سے بنایا۔ ابلیس نے بس فضائل کا آخری جملہ، اس کے بعد مصائب آخری آدمی تک۔ ابلیس کو نفرت تھی مٹی سے، ابلیس کو الجھن تھی مٹی سے۔ ابلیس نے مٹی کو ذلیل کیا، ابلیس نے مٹی کو ذلیل کیا، ابلیس نے مٹی کو ذلیل کیا۔ حسین نے ابلیس کو ایسی شکست دی کہ تو جس مٹی کو ذلیل سمجھ رہا ہے، میں کربلا کی مٹی میں اپنا خون ملاؤں گا۔ سنیے گا یہ جملہ، کہا تو نے مٹی کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، مٹی کو ذلیل سمجھ کے میں کربلا کی مٹی میں اپنا خون ملاؤں گا، اور وہ مٹی جسے تو نے سجدہ نہ کرنا چاہا اسی کو سجدہ گاہ بنا دوں گا۔ ماشاء اللہ۔ تیری کیا ہوگی، تیرا گھر ہے جہاں حیدری لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بس میں تمام منتظمین کا شکر گزار ہوں، خاص طور پر مولانا قیصر عباس صاحب قبلہ کہ جو اتنی محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہر سال مجھے موقع ملتا ہے کہ میں یہاں آؤں اور عزاداروں کے 2 آنسوؤں کا سبب بن جاؤں۔ اور میں نے چاہا تھا، خدا کی قسم میرا دل کہہ رہا تھا، میں پڑھ چکا ہوں کہ کاش کوئی مجھ سے کہہ دے کہ وہ نوحہ سنا دو کہ خون برسا مگر افسوس تھا برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ یقین جانیے اللہ نے انتظام کیا۔ دیکھیں مولا سلامت رکھے ماتمی انجمنوں کو، نوجوانوں کو صحت و جناب علی اکبر کے صدقے میں زندگی ملے۔ یہ نوحہ خوانی بہت اہم ہے۔ مصائب میں ایک ذاکر نثر میں وہ کیفیت نہیں پیدا کر پاتا جو شاعر کے 2 مصرے ذیشان بھائی پیدا کر دیتے ہیں۔ مہذب لکھنوی صاحب بہت بڑے مرثیہ خواہ تھے لکھنؤ کے۔ 1984 کو انہوں نے ایک مرثیہ پڑھا، ایسا مرثیہ تھا کہ لوگ مرثیے کے بعد گھر نہیں گئے، جتنی مجلسیں ہوئیں اس میں روتے ہوئے پہنچے۔ اتنا گریا اس سال ہوا کہ اس سال کسی مجلس میں اتنا گریا نہیں ہوا تھا۔ اب مجھے پورا مصرع تو یاد نہیں، میں 2 مصرے سناتا ہوں
نہ آپ کی آوازیں رکیں گی، نہ آپ کے آنسو رکیں گے۔ انہوں نے نظم کیا کہ جب مولا عباس سوکھا مشکیزہ لے کے نہر کے کنارے پہنچے تو چند سیکنڈ کو نہر کو غور سے دیکھا، پانی کو دیکھا۔ اب مولا عباس کیا دیکھ رہے تھے؟ محضر صاحب نے نظم کیا کہ پانی سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی، مثال سنیے گا، پانی سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی، دریا میں سامنے تھی سکینہ کھڑی ہوئی۔ اللہ اللہ، آوازیں بلند ہو گئی آپ کی کہ پانی سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی، دریا میں سامنے تھی سکینہ کھڑی ہوئی۔ میں نے ابھی جو ایک نوحے کے 2 مصرے سنائے کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی۔ آج سے 70 برس پہلے حیدرآباد میں ایک نوجوان تھا، نوحہ خان تھا، جو یہی مرثیہ پڑھتا تھا، یہی نوحہ پڑھتا تھا، اور ایک صاحب حیثیت کرمانی صاحب، ان کو یہ نوحہ بہت پسند تھا۔ جہاں دیکھا فرمائش کر دی، بیٹا یہ نوحہ پڑھ دو، وہ نوحہ پڑھ دیتا تھا۔ اس کی بہن کی شادی تھی، یہ قرض لینے گیا۔ کرمانی صاحب نے کہا کہ قرضہ واپس نہ کرنا، پر میری وصیت پر عمل کرنا۔ وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں اور قبر میں اتارا جاؤں تو قبر میں اتر کے پڑھنا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ لیجے کرمانی صاحب کا انتقال ہوا، تدفین ہو رہی تھی، یہ نوجوان قبرستان میں پہنچا، مرحوم قبر میں لٹائے جا چکے تھے، یہ قبر میں اترا، چہرے کا کفن ہٹایا اور نوحہ پڑھا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ جیسے ہی نوحہ پڑھا تھا، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یہ سمجھے کہ شاید یہ مرحوم کوما میں ہیں، ابھی مرے نہیں ہیں، تو ایک ڈاکٹر، سب سے مشہور ڈاکٹر حیدرآباد کا ڈاکٹر ریڈی بلائے گئے اور اسے کہا تھا پھر سے چیک اپ کیجئے، دیکھیں کہیں ان میں آثار زندگی تو نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، کہا ان میں کوئی آثار زندگی نہیں۔ کہا ایک بار اور چیک اپ کیجئے۔ کہا تم بار بار کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہہ رہے کہ ابھی ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے کہا یہ ناممکن ہے، مرنے کے بعد کسی کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل سکتے۔ تو لوگوں نے کہا بھئی ایک نے دیکھا ہوتا غلط تھا، 2 نے دیکھا ہوتا جھوٹ تھا، لیکن سینکڑوں کے مجمع نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ تو کہا بھئی سبب کیا بنا تھا؟ کہا ایک مظلوم 1400 برس پہلے کربلا میں مارا گیا تھا، جس کا 6 مہینے کا بچہ حسین ہاتھوں پر لیے تھے اور کہتے کوئی ہے جو پانی پلائے، نشانہ تاک کے تیر مارا گیا تھا۔ اس کے غم میں اس نے ایک نوحہ پڑھا تھا۔ ڈاکٹر سوچتا رہا، پھر لڑکے سے کہا کہ پھر سے پڑھو۔ لڑکا قبر میں اترا اور کہا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ جیسے ہی نوحہ تمام ہوا، میت کی آنکھوں سے پھر آنسو نکلے۔ ڈاکٹر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہا بھئی ہماری سائنس تو جواب نہیں دے سکتی، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہ جو پڑھا ہے اس میں اتنا درد تھا کہ شاید اس کی آتما اس کے بدن میں آئی، اس کی روح آئی اور رو کے چلی گئی۔ عزاداروں میں ایک سوال کروں، جب ایک محب حسین مرنے کے بعد حسین کی مصیبت پر اتنا تڑپتا ہے تو ہائے وہ بی بی جس نے بھائی کے گلے میں چلتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آوازیں بلند ہیں، وہ 2-4 منٹ مجلس تمام ہے، آوازوں کو آہستہ بھی نہ کیجیے گا، اس لیے کہ ابھی ذیشان صاحب نے کہا آج 5 ربیع الاول تمام ہونے کو ہے۔ آج یہاں کی ہماری برآمد ہو گئی، کل وہاں کی عزا تمام ہو گئی، آج اتنا بڑا مجمع حسین ابن علی کو رخصت کرنے آیا ہے۔ مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ جب خیمے سے چلے حسین، جب کہ چلے بات دوپہر کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے لجام توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، ارے نہ سرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، بہن نے بھائی کا بازو پکڑا گھوڑے پر بٹھایا۔ حالانکہ یہ کام بی بی زینب کا نہیں تھا، یہ کام تھا جناب علی اکبر کا، کہ جب حسین گھوڑے پر بیٹھنے لگتے تھے علی اکبر بازو پکڑتے تھے، باپ کو بٹھا دیتے تھے۔ بھائی کتاب میں ہے دمت الثاقبہ میں کہ علی اکبر
बाप को घोड़े पर बिठाते थे, एक कान जनाब अब्बास का था। जनाब अब्बास इमाम का बाजू नहीं पकड़ते थे, घोड़े की रकाब अपने हाथों में लेते थे, इमाम के पैरों में डाल देते थे। जो काम बेटे का था वो बहन ने किया, जो अब्बास का है वो कौन करे। लिखा है खेमे का पर्दा उठा, एक बीबी निकल के आई, इमाम के पैरों में रकाब डाली। हमने पूछा ये कौन है, का कोई और नहीं, अब्बास की बेवा। माशाअल्लाह, अब्बास की बेवा। बात आ गई जनाब अब्बास पर, मजलिस तमाम हो गई। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, ये आवाज़ें सैयदा की टूटी हुई पसलियों का मरहम है। लीजिए हुसैन चले, आखिरी मर्तबा सकीना को प्यार किया, मैदान जंग में आए, हुक्म खुदा हुआ, तलवार को नियाम में रखा। जैसे ही नियाम में रखा था, अबू अयूब लंबा सा नेज़ा लेके चला, इमाम के सीने पर मार दिया। सनान ने भाला लिया, इमाम की दाई पसली पर मार दिया। इब्ने अशरफ ने नेज़ा लिया, इमाम की बाई पसली पर मार दिया। फॉर्मूला ने एक तीर निशाना ताक के चलाया, वो तीर सीधा हुसैन के दिल में उतर गया। अज़ादारों महसूस करना, लिखा है तीर से इतना दर्द था कि पहले तो हुसैन ने सामने से खींचना चाहा, मगर जब सामने से ना निकला, हुसैन ने तीर को सीने के अंदर दबाया, पीठ के पीछे से तीर निकाला। और आखिरी जुमले, फिर हुसैन इब्ने अली घोड़े से जमीन पे आए, किसी ने नेज़े मारे, किसी ने तलवार मारी, किसी ने आग के जख्मों पर गर्म मट्टी डाली। शिमर मलून मजलिस तमाम खंजर लेके आगे बढ़ा। लिखा है कि मलून ने 12 मरतबा, अज़ादारों कलेजा संभालना, इमाम के गले पर खंजर चलाया। जब पहली मरतबा खंजर चला, इमाम ने अपनी अम्मा को पुकारा। दूसरी मरतबा खंजर चला, इमाम ने नाना को पुकारा। तीसरी मरतबा खंजर चला, बाबा को पुकारा। मगर 9 मरतबा खंजर चल रहा था, हुसैन कह रहे थे वो अब्बास, अरे मेरे अब्बास, अरे मेरे अब्बास, अरे मेरे अब्बास।